السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا اصولی جواب آپ نے خود عطا فرما دیا ہے کہ یہ زمان و مکان اللہ کے لیے ہیں، فیکون کے بعد کا عمل ہے۔ رب جلیل نے اپنے ارادے کا ظہور فرمایا، کن، اب فیکون کا عمل شروع ہوا۔ یہ فیکون کا عمل اعتباری، امکانی اور مجازی ہے۔ اس کا پہلا طبق معنوی ہے، دوسرا طبق اس کا مادی ہے۔ اس میں زمان اور دہر بھی شامل ہے، مکان اور ماوا بھی شامل ہے۔ خدا کریم و جلیل نے ملائکہ کو کیسے تصرفات عطا فرمائے؟ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے تصرف کا عالم کیا ہے؟ سیدنا میکال علیہ السلام کے تصرف کا عالم کیا ہے؟ سیدنا ملک الموت علیہ السلام کے تصرف کا عالم کیا ہے؟ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب میرے آقا فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں میرے دو وزیر ہیں، جبریل میکال علیہم السلام، زمین میں بھی میرے دو وزیر ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ زمین میں میرے دو وزیر ہیں، سلمان اور ابو ذر، دونوں روایات ہیں۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام کے آسمانی وزراء جبریل و میکال علیہم السلام کے تصرفات کا عالم یہ ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام 6000 پروں میں سے ایک پر سے پورے آسمانوں کو اور زمین کو ڈھانپ سکتے ہیں۔ اپنے ایک پر کے ایک حصے سے اگر اللہ حکم دے تو اس زمین کو تہو بالا کر سکتے ہیں۔ سرکش اقوام پر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے گرفت فرماتے ہیں۔ میکال علیہ السلام اللہ کے اذن سے بارش برساتے ہیں، مخلوقات کو ان کا نصیب پہنچاتے ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کے لیے ساری کائنات اس طرح ہے جس طرح ہر شخص کے لیے اس کی ہتھیلی ہے۔ جب یہ وزراء کے تصرفات ہیں تو بادشاہ کے تصرف کا عالم کیا ہوگا؟ تو خدا کریم و جلیل نے زمان و مکان میں رب کریم نے سب سے زیادہ تصرفات میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے، پھر درجہ بدرجہ انبیاء کو، پھر ملائکہ کو، پھر اولیاء کو بھی عطا فرمائے۔ بعض اولیاء اقطاب الارشاد ہیں، وہ اسلام کی اشاعت کرتے ہیں۔ بعض اولیاء اکرام اقطاب المدار ہیں، ان کے پاس تکوینی چیزیں ہیں، تکوینی تصرفات ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، میرے آقا و مولا علیہ السلام کے صدقے ان کو عطا ہوا ہے۔ سو ان کے لیے زمان اور مکان کی قید نہیں ہے، وہ روحانی تصرف بھی کر لیتے ہیں، فیض بھی عطا کر دیتے ہیں، اور فیض رسانی بھی کرتے ہیں، روحانی تصرف بھی کرتے ہیں۔ خدا کریم و جلیل کے عطا سے ان کے لیے یہ امکانات روشن ہیں۔ جزاکم اللہ۔